السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے پیارے صحابہ اور اہل بیت پر. محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی آخرت کی طرف نظر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ کل کے لیے تم نے کیا کیا. کل یعنی آخرت کے لیے. یقیناً جو آخرت کی ہماری ابد الآباد کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی، اس کا دار و مدار اس مختصر سی زندگی پر ہے، جو ہماری 60 سالہ 70 سالہ بہت مختصر سی زندگی ہے. اسی پر انحصار ہے، دار و مدار ہے پوری آخرت کی زندگی کا. اسی لیے اللہ دعوت دے رہے ہیں کہ اس مختصر سی زندگی کا کوئی دن آخرت کو یاد کیے بغیر گزرنے نہ پائے. آخرت کو یاد رکھو اور اس بات پہ نظر رکھو کہ کل آخرت کے لیے تم آج کی زندگی میں کیا کر رہے ہو، کیونکہ آخرت کی زندگی ہی اصل ہے اور ہمیشہ ہمیش کی ہے. جب ہم آخرت میں پہنچیں گے اور پلٹ کے دنیا کی زندگی کو دیکھیں گے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، آپس میں باتیں کریں گے کَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، کہ ہم جو دنیا میں رہ کے آئے ہیں وہ اتنا مختصر ہے جیسے دن کا ایک حصہ، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اتنا مختصر نظر آئے گی ہماری یہ 60-70 سالہ زندگی. آخرت میں پہنچ کر جب ہم پلٹ کر دیکھیں گے اتنی مختصر سی یہ زندگی ہے. اب اس میں بغاوتیں، اس میں حسد، اس میں سازشیں، اس میں دشمنیاں، اس میں تفرقہ بازی،
اب اس میں ایک دوسرے سے نہ ملنے کی قسمیں، یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے، کتنی حماقت کی بات ہے کہ اتنی مختصر سی زندگی اور ہم نے اس کو زہر آلود کر لیا، کڑوی بنا لیا، جس کو بڑی میٹھے انداز میں گزارنا تھا۔ الغرض یہ بڑی مختصر سی زندگی ہے، اور اسی کو سمجھاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی جو اوسط عمر ہوگی وہ 60 سے 70 کے درمیان، اوسط بتایا آپ نے، ورنہ موت بچپنے میں بھی آ سکتی ہے، جوانی میں بھی، 70 سے آگے بھی عمر بڑھ سکتی ہے، لیکن اوسط جو بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 سے 70 کے درمیان۔ حالانکہ اسی دنیا میں گزشتہ قوموں نے زندگیاں گزاری ہیں 1,000 سال، اس کے مقابلے میں ہمیں کتنی مختصر سی زندگی ملی ہے، بہت معمولی سی، بہت مختصر سی، بس یوں ہی دیکھتے دیکھتے گزر جائے برف پگھلنے کی طرح۔ اب اس مختصر سی زندگی کو کارآمد بنانا ہے، مفید بنانا ہے، تو اپنے آپ کو اعمال میں مصروف رکھنا ہے۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نیک اعمال کرو، نیک اعمال کرو، اچھے اعمال کرو۔ جتنا یہ زندگی اچھے اعمال سے لبریز ہوگی، پر ہوگی، اتنا آخرت کی ابد الآباد کی زندگی ہماری لہلہائے گی، خوشحال ہوگی، کامیابی کی طرف گامزن ہوگی۔ اور جتنا یہ زندگی ضائع ہوتی چلی جائے گی، رائگاں ہوتی چلی جائے گی، گناہوں میں، بغاوتوں میں، آپسی کینہ اور حسد میں، اتنا ہی آخرت کی زندگی ہمارے لیے مشکل ہوتی جائے گی۔ تو لہذا اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا فیصلہ لیتے ہیں اس زندگی کے بارے میں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اس پوری زندگی میں جب ہم ذمہ داری کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بلوغ کی عمر کو 15 سال، اب اس کے بعد ہم ایک مکلف انسان ہیں، ہم پر نماز فرض، ہم پر روزہ فرض، شریعت نے ہم کو ایک ذمہ دار شخص بنا دیا ہے۔ اب 2 طرح کی ذمہ داریاں ہیں، ایک اعمال صالحہ کرنا ہے، جتنی عبادتیں ہیں، فرائض، واجبات، سنن، اور دوسرا اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اللہ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں آل و اولاد کی، افراد خاندان کی، ان کے لیے محنت کرنا ہے، کسب معاش کرنا ہے۔ یہ 2 ذمہ داریاں، ایک میں اللہ کا حق ہے اور ایک میں بندوں کا حق ہے، انہی 2 اعمال میں اور مصروفیتوں میں زندگی گزارنا ہے۔ یقیناً جو اللہ کا حق ہے، فرائض ہیں، واجبات ہیں، نماز ہے، روزے ہیں، یہ تو اپنی جگہ بالکل مسلم ہے، یہ تو ہر حال میں ادا کرنا ہے، اس میں کوئی کوتاہی قابل قبول نہیں، اور یہ انتہائی مبارک اعمال ہے، اس میں ثواب ہی ثواب ہے۔ دوسری طرف کسب معاش، اپنے اہل و عیال کے لیے محنت اور مزدوری، یہ بھی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض کے بعد سب سے بڑا فرض ہے کسب حلال۔ فرائض یعنی روزے، نماز اور اس طرح کے فرائض کی ادائیگی کے بعد جو سب سے بڑا فرض عائد ہوتا ہے وہ ہے حلال رزق کمانا اور اس کے لیے محنت کرنا، جستجو کرنا۔ یہ فرائض کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اسی لیے دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی کا فرائض و واجبات سے فارغ ہو کر کسب معاش میں مصروف ہو جانا نفل عبادت سے بہتر ہے۔ ایک آدمی فرائض بھی ادا کیا، سنتیں بھی ادا کیا، اس کے بعد نوافل میں مصروف ہے، جبکہ دوسرا شخص فرائض اور سنتیں ادا کر کے اب وہ اپنے کاروبار اور تجارت میں مصروف ہے، تو وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے اس نفل عبادت سے، کیونکہ وہ اللہ کے حق کو ادا کر چکا فرائض کے ذریعے، اب وہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں لگ گیا، اور وہ بھی ذمہ داری اللہ نے دی ہے اور وہ بھی ادا کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور یہ بندہ بے شک نفل عبادت کر رہا ہے، لیکن جو حقوق العباد کی ذمہ داری اہل و عیال کی، وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہا، اسی لیے یہ بہتر نہیں، یہ پسندیدہ نہیں۔
تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصور دیا وہ یہ کہ اللہ کے حق کو ادا کرنے کے بعد اب جن کی ذمہ داریاں تم پر عائد ہیں ان کے حقوق کو ادا کرو، اور ان حقوق کی ادائیگی کے لیے محنت مزدوری کرنا ہے، حلال رزق تلاش کرنا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آدمی اس دنیا کماتے ہوئے بھی، کاروبار اور تجارت میں مصروف رہتے ہوئے بھی، جس کا تعلق صرف دنیا داری سے ہے، اس میں اگر نیت کو خالص کر لے تو اسے بھی عبادت بنا دیا جاتا ہے۔ نیت کیا ہے؟ اے اللہ، آپ نے مجھے ذمہ دار بنایا اہل و عیال کا، لہذا میں آپ کی رضا کے لیے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے یہ حلال محنت کر رہا ہوں، یہ تجارت کر رہا ہوں، یہ کاروبار کر رہا ہوں، یہ ملازمت کر رہا ہوں، صرف اس لیے آپ راضی ہو اور اہل و عیال کا حق ادا ہو، حلال تربیت ہو، حلال لقمہ کھلاؤں، حلال تعلیم سے انہیں آراستہ کروں، اے اللہ آپ راضی ہو جائیے۔ اتنی نیت کر لینا، ہمارا صبح و شام کی اس کاروباری محنت کو عبادت میں بدل دیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی پیشکش ہے الحمدللہ مذہب اسلام کے اندر۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو، خاص طور سے جو نوجوانی کے تحلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں، دو چیز بڑی تاکید سے فرمایا کرتے تھے، یا معشر الشباب کہہ کر، اے نوجوانوں کی جماعت۔ پہلی تاکید آپ کی ہوتی تھی نکاح میں جلدی کرو، اس میں تاخیر نہ ہو، کیونکہ شیطان گھات میں ہے، تم اسے نہیں دیکھتے، وہ تمہیں پورا دیکھتا ہے، کس کو کب کیسے بہکانا ہے۔ لہذا بے حیائی کے ہزاروں راستے ہیں جس پر تمہیں وہ گامزن کر سکتا ہے، اور ان سارے راستوں کو بند کرنے کا ایک دروازہ نکاح کرو، لہذا نکاح میں جلدی کرو، آپ اس کی ترغیب دیتے تھے۔ دوسرا، کسب حلال کرو، محنت مزدوری کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو، جو تمہارے لیے ہو سکے، کھیتی باڑی کرو، آپ نے اس کی بھی ترغیب فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، بکریاں چراؤ، بکریاں چراؤ، اور اس کے بدلے میں جو معاوضہ ملے اس کے ذریعے تم اپنے اہل و عیال کو پالو، اللہ اس میں بھی برکت دے، لیکن خالی نہ رہو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کسب معاش کے تعلق سے، کہ کسی بھی کاروبار اور تجارت کو حقیر نظر سے نہ دیکھا جائے، اگر وہ حلال ہے تو محنت کیا جائے اور اس میں آگے بڑھا جائے، اللہ کی برکتیں وہاں سے آتی ہیں جہاں سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کسب معاش بے حد ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بہت مشہور واقعہ، ایک انصاری صحابی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آتے تھے، لیکن مصافحہ کرنے سے گریز کرتے تھے، احتیاط کرتے تھے۔ ایک روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ مصافحہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، بہت محنت کا کام ہے، میرے ہاتھوں پہ گٹے پڑے ہوئے ہیں، میرا ہاتھ بڑا سخت ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں مصافحہ کروں اور میرے ہاتھوں سے آپ کے ہاتھ کو تکلیف ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو بتاؤ۔ انہوں نے بتایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو پکڑ کے چوم لیا، بوسہ لیا، اور فرمایا بابرکت ہے یہ ہاتھ جو اپنے آل و عیال کے لیے کسب معاش کرتے ہیں، حلال رزق کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اتنی حوصلہ افزائی فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی۔ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے لیکن محنت کرتے تھے، حلال رزق کماتے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میری موجودگی میں ہوا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آ کر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ایسا نسخہ بتائیے کہ میں جب بھی دعا مانگوں اللہ قبول کر لے، مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ اور یقیناً یہ درخواست صرف سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں، یہ تو ہماری اور آپ کی بھی دل کی آواز ہے۔ ہر امتی چاہتا ہے میں دعا مانگوں میری دعا قبول ہو، تو کوئی ایسا نسخہ بتائیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں دعائیں مانگوں تو میری دعائیں رد نہ ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں نہ کوئی وظیفہ بتایا، نہ کوئی ذکر بتایا، بلکہ آپ نے فرمایا اس بات کا خیال رکھو اے سعد کہ تمہارے پیٹ میں کوئی حرام لقمہ نہ اترنے پائے، حلال لقمہ پیٹ میں اتارو، اس کے بعد مانگو اللہ سے جو مانگنا ہے۔ آگے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حرام کمائی آدمی اور اللہ کے درمیان آڑ بن جاتی ہے، رکاوٹ، ادھر سے دعائیں نہیں جاتی، ادھر سے برکتیں نہیں آتی۔
یہ آدمی برکتوں سے محروم اور اس کی دعائیں اللہ کے دربار میں پہنچنے سے محروم۔ وجہ کیا ہے؟ حرام آمدنی۔ اور بہت مشہور حدیث مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے، آپ نے مثال دے کے بتایا کہ مان لو ایک شخص ہے، بہت دور دراز سے سفر کر کے آ رہا ہے، تھکا ہوا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں، پراگندہ حال ہے بالکل، کہ ایک سخت اور پتھر دل انسان بھی دیکھے تو اس کا دل پگھل جائے اور اس کو کھانے اور پینے کے لیے اس کا انتظام کرنے لگے۔ ایسی حالت ہے اس مسافر کی۔ ایسی حالت میں وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کیوں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا لقمہ حرام، اس کا لباس حرام، وہ جو لقمے کھا کے آیا ہے وہ حرام، وہ جو لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام آمدنی کا۔ حرام میں جب آدمی ملوث ہو جاتا ہے، کتنا بھی قابل رحم حالت میں ہو، اللہ کو رحم نہیں آتا۔ تو حرام اتنی منحوس چیز ہے، حرام لقمہ اتنی غلیظ چیز ہے، اسی لیے کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کرے۔ اور کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر آدمی کا رزق لکھ دیا گیا ہے، وہ کتنا حاصل کرے گا۔ آگے آپ نے فرمایا کہ رزق تو مل کے رہے گا جو لکھ دیا گیا، کوئی روک نہیں سکتا۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے اجمل الطلب، خوبصورت اور حلال طریقے سے رزق کو طلب کرو۔ حرام طریقے سے کرو گے وہ تو ملنا ہی تھا، لیکن تم نے طریقہ غلط اپنا لیا، تمہارے لیے عذاب بن گیا، وبال جان بن گیا۔ حلال طریقے سے تم طلب کرو، جتنا ملنا ہے وہ مل کے رہے گا۔ ہم یہ اگر سوچتے ہیں کہ میں اگر یہ سودی کاروبار نہ کرتا تو اتنا نفع نہ ہوتا، یہ ہماری سوچ غلط ہے۔ وہ نفع لکھ دیا گیا تھا، وہ ملنے والا تھا۔ سودی کاروبار نہیں بھی کرتا تو مل کے رہتا حلال طریقے سے، لیکن ہم نے غلط راستہ چن لیا اور اپنے لیے جہنم کو اپنے آپ کا مستحق بنا لیا۔ رزق لکھ دیا گیا ہے، وہ مل کے رہے گا۔ اب ہمارے ہاتھ میں اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے حلال طریقے سے لے لو یا حرام طریقے سے۔ اسی لیے حرام کی طرف بالکل نہ جاؤ۔ وہ اگر ہے وہ رزق میری قسمت میں، اللہ پہنچا کے رہیں گے حلال راستے سے، اور اگر نہیں ہے تو پھر مجھے محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حلال کی طرف جائیں، حرام سے بچیں۔ تو کسب معاش اور حلال طریقے سے رزق تلاش کرنا یہ اتنا پسندیدہ ہے اور اتنا تاکیدی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے اتنی تاکیدات فرمائی اور اتنے ارشادات فرمائے، اور قرآن میں جگہ جگہ ہے کلوا من الطیبات، کلوا من الطیبات، حلال طریقے سے کھاؤ، حلال رزق کھاؤ۔ تو یہ جو ذمہ داری ہے کسب معاش کی، محنت کرنے کی، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اسے ادا کرنا ہر ایک کا فریضہ ہے۔ اب ایک طبقہ ہے نوجوانوں کا، سارے نوجوانوں کے بارے میں یہ بات نہیں ہو رہی، ایک طبقہ جس کے مزاج میں یہ بات ہے محنت نہیں کرنا، راتوں میں محفلیں سجانا، رات پوری برباد کرنا، وقت ضائع کرنا، سگریٹ نوشیاں ہیں، حقے بازیاں ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں ہیں، دن بھر سو جانا گھر میں آرام سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں، بہت مختصر زندگی اللہ نے دی ہے، دو ہی کام میں گزارنا ہے، اعمال صالحہ میں، عبادتوں میں، اور دوسرا اس کسب معاش میں۔ ان دونوں سے ہٹ کر اگر وہ وقت گزر رہا ہے وہ ضائع ہے، خالی گزر رہا ہے وہ ضائع ہے، وہ وبال ہے ہمارے لیے، وہ بدترین ہے ہمارے لیے، ہماری آخرت کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ اسی لیے خالی اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا کہ آدمی نوجوانی کی عمر کو پہنچ جائے، ایک مکلف عمر کو پہنچ جائے، ذمہ داری کی عمر کو پہنچ جائے اور احساس ذمہ داری نہ ہو، یوں ہی بس بیکار کی زندگی گزاری جا رہی ہے۔ یہ بدترین ہے یہ لوگ، اور معاشرے میں پیدا ہونے والی بیماریاں، برائیاں، زہر، ان میں اہم ترین رول ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو بے روزگار ہوتے ہیں، بے روزگار خود ہوتے ہیں۔ اللہ کسی کو بے روزگار نہیں رکھتا، ہزار راستے کھلے ہوئے ہیں روزگار کے لیے، لیکن یہ اپنی مزاج کی سستی کی وجہ سے، طبیعت کی وجہ سے بے روزگار بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نہیں ویسا نہیں، جیسا میں چاہ رہا ہوں ویسا نہیں مل رہا، وہاں چاہا وہاں نہیں ہوا، یہاں چاہا یہاں نہیں ہوا۔ ارے بکریاں چراؤ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ نہیں ہو سکتا بکریاں تو چراؤ، کیا ایسا کام بھی نہیں ملے گا؟ سب ملتا ہے کام، اللہ نے وعدہ کیا ہے رزق کا، ہزاروں راستے کھلے ہوئے ہیں، لیکن ایک مزاج بنا لیے کام دھندا نہیں کرنا ہے۔
کچھ تو وہ ہیں جن کو اپنے باپ کی دولت پہ بڑا فخر ہے، پرکھوں کی جائیداد پہ بڑا فخر ہے. یہ فخر زیادہ دن نہیں چلتا. شاہ جہاں بھی ایک انسان گزرا اس ملک کے اندر جس کے بارے میں مورخ نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان کی نسل آج اسی ملک کے ایک شہر میں بند گلی میں گزار رہی ہے، جھونپڑیوں میں اپنی زندگی. وہ شاہ جہاں جس نے دنیا کو ایک عجوبہ دیا ہے، آج اس کی نسل جھونپڑیوں میں زندگی گزار رہی ہے. تو یہ پرکھوں کی جائیداد وغیرہ پہ فخر کرنا چھوڑیں، یہ زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے. خاص طور سے نسلیں اگر عیاشیوں میں پڑ جائیں تو بہت جلد سب ختم ہو جاتا ہے، یہ زیادہ دنوں تک نہیں رہتا. تو لہذا ایک طبقہ ہے جو راتوں میں جاگنا ہے اور دنوں میں سونا ہے. اب یہی لوگ بڑے بڑے جرائم میں ملوث نظر آتے ہیں، بڑے بڑے قتل کے واقعات شہر میں ہوئے ہیں. آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، ان قاتلین میں اکثر وہ ملیں گے جو بے روزگار ہیں، کوئی کام دھندا نہیں ہے، راتوں میں بس ایسی محفلیں سجانا، سازشیں رچنا ایک دوسرے کے خلاف اور حرکتیں کرنا، یہی اور شیطان اس کو پہنچا دیتا ہے بدترین جرم تک. جتنے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں ان میں یہی بے روزگاری کے قسم کے لوگ ملوث ہیں. یہ بے روزگاری، یہ راتوں کا جاگنا اتنا بھیانک بنتا جا رہا ہے. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ایسے قسم کے نوجوان خفیہ طریقے سے افیون، چرس کے بیچنے میں ملوث ہیں. رات کے اندھیرے کے اندر خریدنے والے بھی وہی ہیں، بیچنے والے بھی وہی ہیں، بلکہ تحقیق سے پتا چلا بیچ میں ڈیلر اور کمیشن لے کے حرکتیں کرنے والے بھی کچھ ہیں. یہ سب بے روزگار، ان کو کوئی مطلب نہیں ہے کام اور دھندے سے، اور یہ بڑا آسان کام ہے، خاموش طریقے سے یہ کام کر لو، گھر بیٹھے جو ہے پیسے مل جائیں گے حرام. کچھ تو وہ ہیں جو پولیس کے ہتھے چڑھتے ہیں، اور بہت وہ ہیں جو ابھی نہیں چڑھے، چھپے ہوئے ہیں. اچھے اچھے گھروں کے نوجوان ہیں، یہ مسلم محلوں کی بات چل رہی ہے. اچھے اچھے گھروں کے نوجوان ہیں، ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہے ہمارے گھر کا نوجوان یہ حرکت کر رہا ہے. راتوں میں یہ حرکتیں کرنا، نشے کرنا اور دن میں آ کے سو جانا. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ راتوں میں جاگا ہے اسی لیے سو رہا ہے. نہیں سونا چاہیے مگر سو رہا ہے. راتوں میں جاگا نہیں ہے، نشہ کیا ہے راتوں میں. بدترین بیماریوں میں ملوث ہو رہے ہیں نوجوان نشہ کرنے کی وجہ سے. نوجوانی کے عالم میں وہ صحت مند ہوتے، وہ آل و اولاد کے لیے سہارا بنتے، وہ سہارا بنتے دوسروں کے لیے، پورے مسلم معاشرے کے لیے. نتیجہ یہ ہے ان کی صحت کا یہ عالم ہے کہ ایک دن خود وہ والدین کے لیے بوجھ بننے جا رہے ہیں، مسلم معاشرے کے لیے بوجھ بننے جا رہے ہیں ایسی حرکتیں اور ایسے نشے کے استعمال کی وجہ سے. وجہ کیا ہے؟ بے روزگاری. اور وہ گھر جس کے نوجوان مصروف ہیں الحمدللہ صبح سے لے کے شام تک، وہ کیا دوسروں کے بارے میں سازش رچیں گے اور کیا وہ دوسروں کے بارے میں سوچیں گے؟ ان کو اپنے کام سے فرصت نہیں ہے. وہ تھکے ہارے گھر میں آتے ہیں، ان کا جسم اتنا تھکا ہوتا ہے کہ انہیں نیند کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور پھر وہ سوتے ہیں آرام سے. پھر دوسری صبح نئی احساس ذمہ داری کے ساتھ پھر وہ اپنے عمل میں مصروف ہو جاتے ہیں. اور یہی طریقہ زندگی ہے، یہی بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ہم نے رات بنائی ہے سونے کے لیے اور دن بنایا ہے مصروف رہنے کے لیے، کام کاج کرنے کے لیے. لیکن یہ بے روزگار جو طبقہ ہے، بے روزگار وہ خود بنا ہوا ہے. بار بار کہی جا رہی ہے بات، اللہ نے بے روزگار نہیں بنایا. یہ خالی جو ہے کسی کام کے نہیں ہے، یہ بوجھ بنتے جا رہے ہیں مسلم معاشرے پر، ایک بدنما دھبا اور داغ بنتے جا رہے ہیں. کچھ باتیں تو یہاں بتائی گئیں، کچھ باتیں بے حیائی کے قسم کی ایسی ہیں جو یہاں کھڑے ہو کر نہیں کہی جا سکتی. وہاں تک جا رہے ہیں نوجوان، بہت بڑا المیہ ہے. لہذا جس گھر کے نوجوان مصروف عمل ہیں، چاہے وہ یہاں ہو یا بیرون ملک ہو، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں. بس اس بات کی کوشش کریں وہ ایمان اور اسلام پر قائم رہیں. جس گھر کے نوجوان مصروف عمل نہیں ہیں ان کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، بہت سنجیدگی کے ساتھ. اپنے آل و اولاد اور نسلوں کے تعلق سے زیادہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ راتوں کا جاگنا اور راتوں میں یہ محفلیں سجانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب شیطانی عمل ہے. رات میں شیطان اپنے گروہ کو بکھیر دیتا ہے روئے زمین پر، تاکہ رات میں بلائیں، مصیبتیں اور اس طرح کی شیطانیت تقسیم ہو. راتوں میں جو بھی جاگے گا، محفلیں سجائے گا، اس میں سوائے شیطانیت کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی خیر کی بات نہیں ہوگی اس کے اندر. تو زیادہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گھروں میں نوجوانوں کو اگر وہ بے روزگار ہیں، راتوں میں جاگتے ہیں، دنوں میں سوتے ہیں، پوری سختی کریں ان کے ساتھ، سختی کا معاملہ کریں. اور ہر حال میں چاہے وہ ناراض ہونے دے، کیونکہ ان کی ناراضگی آج ہے لیکن کل ان کے لیے بھلائی اور خیر ہے، ماں باپ کے لیے نیک نامی ہے. لیکن آج ان کی ناراضگیوں سے ڈر کے خاموش بیٹھ گئے، کل بہت بڑا بدنما داغ اور دھبا بننے والے. چاہے وہ ناراض ہوں، پوری سختی کریں، انہیں کام کاج کروائیں ان سے، چاہے چھوٹا سے چھوٹا کام ہو لیکن کریں، وہ مصروف رہیں.
4 پیسہ ہی کمائیں، زیادہ نہ کمائیں، لیکن مصروف رہیں، پیسہ پھر بڑھے گا انشاءاللہ، اللہ نے رزق لکھا ہے تو، لیکن کم سے کم شیطان تو نہیں بنیں گے، حیوانیت والی یہ حرکتیں تو نہیں کریں گے جو رات کے اندھیرے میں ہو رہی ہیں یہ ساری حرکتیں۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے ہر نوجوان مصروف رہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ جتنے بے روزگار ہیں یہ سوائے سازشوں کے، فتنے برپا کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کرتے رات کے اندھیروں میں، بلکہ دیکھنے میں تو یہ بھی آیا ہے مسلکی جھگڑے اور اختلافات بھی یہی کراتے ہیں۔ جب پتا چلا کہ یہ باتیں کہاں سے رہی ہیں مسلکوں کی، وہ مسلک ایسا، یہ مسلک ایسا، یہ جنتی وہ جہنمی، پتا چلا اس کے پیچھے وہ ہیں جنہیں کوئی کام نہیں ہے، بس رات میں دن بھر گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، رات میں جو ہے بیٹھ کے چبوتروں کے مفتی بنے ہوئے ہیں، وہ مسلک ایسا ہے، یہ مسلک ایسا ہے، جس کو کام سے فرصت نہیں ہے، اپنے عمل سے فرصت نہیں ہے، وہ بیچارے کی یہ کوشش ہوتی ہے بس میں نماز پڑھ لوں، اس کے بعد اپنا کاروبار سنبھالوں، پھر نماز پڑھوں، پھر کاروبار سنبھالوں۔ اتنی فرصت کہاں ہے کہ یہ منافق ہے، وہ کافر ہے، وہ جنتی ہے، وہ جہنمی، اتنی فرصت ہے کہاں؟ اور یہ طریقہ زندگی اصل یہی ہے کہ اتنی فرصت ہو بھی نہ، کیوں خالی خالی دل شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ تو لہذا دیکھنے میں یہ آیا کہ اس طرح کے مسلکی فتنے برپا کرنے والے بھی اسی قسم کے لوگ ہیں، اسی لیے ہر گھر کے ذمہ دار اس بات کی کوشش کرے گھر کا کوئی نوجوان خالی نہ رہے، پوری سختیوں کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ پیش آئے اور انہیں مصروف عمل کرے۔ دیکھا یہ گیا ایسے نوجوانوں کو، کوئی فلم ہے، کوئی موسیقی کی چیزیں ہیں، خوب دلچسپی لے رہے ہیں، کھیل کود کا میدان ہے، خوب دلچسپی لے رہے ہیں، اس میں لغویات میں خوب دلچسپی ہے، اور خود کیا کر رہے ہیں جناب والا آپ کی معلوم ہوا کہ نکاح بھی ہو گیا ہے، شادی بھی ہو گئی ہے، سنا ہے آپ کے بچے بھی ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ کوشش میں ہوں کوئی جاب مل جائے، کوئی ملازمت مل جائے، یہ کوشش میں ہوں نہیں، یہ مزاج کا بگاڑ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ ادھر دلچسپیاں بہت ہیں شیطانی کاموں میں، اور اصل جو ذمہ داری ہے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ پوری سختی برتی جائے کہ یہ سارے دروازے بند کیے جائیں، یہ لغو و لہب کے اور لغویات کے، اور انہیں سیدھے کاموں میں لگایا جائے، کام میں لگے رہیں گے، خود بھی محفوظ رہیں گے، خاندان بھی محفوظ رہے گا، مسلم معاشرہ بھی محفوظ رہے گا۔ تو لہذا یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ اور ایک آخری بات یہ ہے، ایک طبقہ وہ بھی ہے جنہیں ہم کہتے ہیں مانگنے والوں کا طبقہ، بھکاریوں کا، یہ بھی بڑے کامچور ہوتے ہیں، انہیں مزہ لگا ہوتا ہے۔ ہاں علماء نے یہ لکھا ہے کہ واقعتاً معذور ہے، پیروں سے معذور، ہاتھوں سے معذور، ہماری نظر میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کی مدد کرتے ہیں، کچھ بھی وہ مانگنے آیا تو بھی، نہ مانگنے آیا تو بھی، لیکن ہاتھ پیر صحیح سلامت ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، نوجوان ہیں، اور مانگتے پھر رہے ہیں اور دھڑلے سے مانگ رہے ہیں۔ اس وقت علماء صاف طور پہ لکھ رہے ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کو حوصلہ افزائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پیشہ ور ہیں، بسا اوقات دینے والوں سے زیادہ ان کے پاس بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں مانگنے کا، ایک کو دیکھ کے دوسرے، دوسرے کو دیکھ کے تیسرے، پوری کی پوری ٹیم آ رہی ہے گاؤں سے، دیہاتوں سے، باقاعدہ ان کا ایک بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، راتوں میں پورے پیسے بانٹے جاتے ہیں، تم نے کتنے لائے، ہم نے کتنے لائے، اور رات کے اندھیرے میں شراب پیتے ہیں یہ لوگ، نشہ کرتے ہیں، یہ بھکاری جتنے بھی ہیں اس قسم کے، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کا ساتھ دینے کی۔ ہم قرآن پڑھیں، جہاں بھی اللہ نے دینے کی بات کہی ہے تو فرمایا ان کو دو جن کے چہروں سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پریشان حال ہے، لیکن لا یسألون الناس الحافا، ہاتھ پھیلا کے مانگ نہیں رہا ہے بیچارہ، ان کو دو۔ تو لہذا کوشش اس بات کی کریں، ایسے بہت ہیں نوجوان ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پیسے نہیں ہیں، ہم کوشش تو کریں معلوم کرنے کی، بہت نکل جائیں گے، بہت ایسے نکلیں گے، بڑی بڑی بیماریوں میں ہیں بیچارے لیکن علاج کرانے کے پیسے نہیں ہیں، لہذا ان کو دینے کی کوشش کی جائے۔ بہت ایسے مل جائیں گے کہ یتیم ہے، لڑکی ہے، نکاح نہیں ہو رہا ہے، وجہ یہ ہے رشتے نہیں آ رہے ہیں کہ پیسے والے نہیں ہیں، لہذا ان کا سہارا بننے کی کوشش کریں، کوئی ایک اچھا رشتہ آ جائے اور عزت کے ساتھ وہ گھر سے رخصت ہو جائے۔ ایسے بہت بیٹھے ہوئے معاشرے کے اندر، ان کا حصہ بنیں، ان کا ساتھ دیں۔ یہ جگہ جگہ چوراہوں پر، ہوٹلوں کے باہر، کہیں بھی بھیڑ کی جگہ میں ٹھہر گئے اور آگے ہاتھ پھیلا دیے، یقیناً ہم اللہ کی رضا کے لیے دیں گے، ثواب تو ملے گا، ہمیں گناہ تو نہیں ملے گا، لیکن ایک غلط دروازہ کھل رہا ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ہندو عورتیں بھی برقعے پہن کے آ رہی ہیں اور اللہ کے نام پہ مانگ رہی ہیں، لہذا ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کسب معاش، محنت کرنا ہے ہر حال میں، اس کی حوصلہ افزائی کی ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
یہ بھی نہیں کہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں، معاشرے کے لیے وبال جال بن رہے ہیں اور زہریلے بن رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ بس ہاتھ پھیلائے مانگتے جا رہے ہیں، ادھر سے مانگ لیا ادھر سے مانگ لیا، ادھر ہاتھ پھیلا لیا ادھر جا کے رو لیا، یہ بھی نہیں. یہ دونوں طریقے پسند نہیں ہیں اسلام میں. اسلام میں پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود محنت کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اس روئے زمین پر سب سے بہترین رزق جو کھاتا ہے وہ اس کے اپنی محنت کی کمائی کا ہے. وہ کیا اور کوئی اور رزق اگر اس کے پاس آیا ہے کمائی کے بغیر تو وہ اتنا بہتر اس کے لیے نہیں جتنا اپنی کمائی کا رزق اس کے لیے بہتر ہے. تو اس طرف توجہ دینے کی پوری ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کسب معاش کی طرف مکمل راغب رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کی بے روزگاری سے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.